10 محرم الحرام سن 61 ہجری جب کوفہ والوں کے خطوط زیادہ ہو گئے تو حضرت حسین کو محسوس ہوا کہ کوفہ جانے میں آپ کے نیک ارادے پورے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے وہاں جانا طے کر لیا، لیکن جانے سے پہلے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر بتائے۔ مسلم بن عقیل نے وہاں پہنچ کر یہ اطلاع بھیجی کہ 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ مسلم بن عقیل کا یہ خط پہنچنے میں 3-4 ہفتے لگے، اور اس دوران کوفہ کے حالات خاصے بدل گئے جن سے حضرت حسین بے خبر رہے۔ اس دوران یزید نے کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد جیسے متشدد آدمی کو بنا دیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت حسین ان حالات سے بے خبر تھے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کے اطمینان دلانے پر اہل و عیال سمیت کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن حجاز میں رہنے سے یزید کی بیعت پر مجبور کیے جانے کا اندیشہ تھا، اور انکار کی صورت میں حرمین میں خون ریزی کا خوف تھا، اور دوسرے آپ نے عزیمت کی راہ اختیار فرمائی تاکہ حکومت پر ایک خاندان کی اجارہ داری کا راستہ روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے منع کرنے کے باوجود آپ کا ضمیر مطمئن تھا، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت کی فلاح کے سوا کچھ نہ تھی۔ عراق کے سرحد کے قریب پہنچ کر حضرت حسین کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو حالات سے اندازہ ہوا کہ عبداللہ بن زیاد آپ کو اسی سلوک کا نشانہ بنائے گا اور کوفہ کے عوام بھی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے حجاز واپسی کا ارادہ فرمایا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم مسلم کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چاہے خود قتل ہو جائے۔ حضرت حسین نے فرمایا تمہارے بغیر جینے کا کیا لطف۔ کچھ آگے جا کر عبداللہ بن زیاد کے سالار حر بن یزید سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی واپس جانے کا مشورہ دیا۔ ان حالات میں حضرت حسین نے براہ راست یزید کے پاس دمشق جانے کا فیصلہ کیا اور فوراً شام کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ آپ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل سفر کر کے کربلا پہنچے۔ عبداللہ بن زیاد اگر چاہتا تو حضرت حسین کو شام جانے دیتا، لیکن اس نے عمر بن سعد کو یہ مہم سونپی کہ حضرت حسین کو کسی امان کے وعدے کے بغیر گرفتار کر کے کوفہ لے آئے، اور اگر وہ انکار کرے تو انہیں قتل کر دے۔ میدان کربلا میں سارے راستے بند دیکھ کر حضرت حسین نے سرکاری فوج کے سامنے 3 صورتیں رکھی۔ نمبر 1 واپس جانے دیا جائے، نمبر 2 یزید کے پاس جانے دیا جائے، نمبر 3 کسی سرحد کی طرف جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد مان گیا، اس نے عبداللہ بن زیاد کو اطلاع دی، لیکن عبداللہ بن زیاد نے غیر مشروط گرفتاری کے مطالبے پر اصرار کیا۔ حضرت حسین نے یہ غیر معقول مطالبے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ براہ راست یزید سے مل کر سیاسی اصلاحات پر بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ بات چیت ختم ہونے کے بعد عمر بن سعد جنگ کو ٹالتا رہا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی دھمکی سنی تو جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح سرکاری فوج نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بہادری سے لڑتے رہے۔ بالآخر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو سب نے جام شہادت نوش کیا۔ معرکہ کربلا میں قافلہ حسینی کے 19 افراد شہید ہوئے اور ابن زیاد یعنی عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے 88 آدمی مارے گئے۔ حضرات محترم، حادثہ کربلا کا ذمہ دار کون ہے؟ کئی افراد حادثہ کربلا کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1 کوفہ کے لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو وعدے کر کر کے بلایا اور پھر اکیلا چھوڑ دیا۔ نمبر 2 کوفہ کی
حملہ آور فوج اور اس کا سربراہ عمر بن سعد۔ نمبر 3، کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد۔ نمبر 4، یزید، کیونکہ اس نے پوری قدرت ہونے کے باوجود عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کو کوئی سزا نہیں دی۔